لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مقدس میں رب کائنات نے ایک مکمل سورت القدر کو نازل فرما کر یوں ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں اگر کوئی شخص تھوڑی دیر جاگ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس ایک رات میں جاگنا ایسا ہے جیسا کہ 83 برس کوئی جاگ کر عبادت کیا ہو۔ یعنی 83 برس جاگ کر عبادت کرنا اور اس رات میں تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کرنا دونوں برابر ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو ہم کب تلاش کریں؟ رمضان کی کون سی تاریخ میں وہ رات ہے؟ تو اس سوال کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں دیتی ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی رمضان مبارک کے اخیر کے 10 دنوں کے بے جوڑ راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اس رات کو ایک ہی صورت میں صحیح طریقے سے کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جب کوئی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے لیے بیٹھ جائے۔ جب اعتکاف کی نیت سے ایک شخص مسجد کے اندر 10 دن کے لیے بیٹھ جائے گا اور غفلت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سویا بھی رہے گا اور سونے کی حالت میں وہ رات آئی اور چلی گئی تو بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو ہر سیکنڈ، ہر گھڑی کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف کی نیت سے اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھے گا اور سو جائے گا تو سونے کے بعد بھی اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اس رات کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت سے اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ گھر کے اندر بھی ایک جگہ کو متعین کر کے اعتکاف کے ارادے سے، نیت سے بیٹھ سکتی ہیں، اور اس ارادے سے یعنی اعتکاف کی نیت سے اگر 10 دن کے لیے عورتیں گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان خواتین کو بھی شب قدر ضرور میسر آ جائے گی۔ اور اس رات کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا، جاگے گا، شب بیداری کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ارادے سے، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.